بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تشکیل جدید الہیت اسلامیہ کا مطالعہ جاری رکھ رہے ہیں۔ سید نذیر نیازی صاحب کے ترجمے ان کا مقدمہ پڑھ رہے ہیں اور یہاں تک پہنچے تھے۔ پچھلی بار اس کے سیاق میں ہم نے کافی اہم گفتگو کی تھی اور کوشش کریں گے اس بار کے زیادہ سے زیادہ نیازی صاحب کے ترجمے پر زور دیا جائے، اس میں تعلیقات کو کم سے کم رکھا جائے، کیونکہ پچھلی بار جو ہے ہم نے اس پر کافی تعلیقات جو ہے وہ فراہم کی تھیں، تو وہ کافی ہوں گی انشاءاللہ، لیکن یہ کہ اگر ضرورت پڑی تو تعلیقات بھی جاری رکھیں گے۔ تو یہ کچھ تھوڑا پیچھے چلتے ہیں تاکہ جو ہے ایک سیاق جو ہے تسلسل بھی جاری رہے۔ لہذا یہ دیکھنا یہ چاہیے کہ وہ کیا مسئلہ ہے جو ان خطبات کا محرک ہوا اور جس سے علم و عمل اور فکر و وجدان کی بحث ناگزیر ہو گئی۔ تو اس پہ تھوڑی سی ہم نے بات کی تھی۔ تو علم اور عمل جو ہے یہ ایک اہم موضوع ہے خطبات کا، اور فکر اور وجدان۔ تو فکر اور وجدان جو ہے یہ ذرائع ہیں، اور علم جو ہے اور عمل جو ہے، علم جو ہے وہ ہدف ہے فکر و وجدان کا، اور علم کا تعلق عمل سے ہے کہ عمل کی بنیاد جو ہے علم پہ ہو تو وہ حقیقت سے ہم آہنگ ہوتا ہے، اور اگر علم کی بنیاد عمل کی بنیاد علم پر نہ ہو تو وہ حقیقت سے اس کا تضاد ہوگا۔ تو یہ یعنی اہم بحثیں اس میں ہیں، جو علمیات کی بھی آ جاتی ہیں اور وجودیات کی بھی آ جاتی ہیں اور مابعد و طبیعات کی بھی آ جاتی ہیں، اور یہی فلسفے کا موضوع ہے، یہی کہ ادراک حقیقت کی صحیح میں، یعنی حقیقت کو سمجھنے کے لیے ان کے کیا معنی ہیں، یعنی علم اور عمل، فکر و وجدان کا کیا تعلق ہے حقیقت کی تفہیم سے، حقیقت یعنی حقیقت انسان کی بھی اور کائنات کی۔ ان میں سے کچھ حاصل بھی ہوتا ہے یا نہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مطلب علم جو ہے ممکن ہی نہیں ہے، یعنی علم ان معنوں میں کہ وہ حقیقت، اور جو ہمیں علم حاصل ہوتا ہے وہ انہی معنوں میں حاصل ہوتا ہے کہ وہ ہمارے ادراکات کی اور ہمارے فکر و وجدان کی جو لمیٹیشنز ہیں، یہ ان کی حدود ہیں، ان کے اندر رہ کر ہی حاصل ہوتا ہے، اور یہ اس کا دعویٰ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ وہ حقیقت کا علم ہے، یہ حقیقت کا کوئی ایک جز کا علم ہے، یہ حقیقت کا ایک رخ ہے، یہ حقیقت اور ہمارے افکار کے ملاپ کا ایک ملغوبہ ہے، یہ کیا ہے، یہ سارے امکانات ہیں۔ تو یہی کہ ادراک حقیقت کی صحیح میں ان کے کیا معنی ہیں، ان سے کچھ حاصل بھی ہوتا ہے یا نہیں، یا پھر یہ کہ ہم اس مسئلے کو طرح طرح سے سمجھنے کی کوشش کریں، یعنی حواس سے سمجھیں، فکر سے سمجھیں، وجدان سے سمجھیں، سائنس سے سمجھیں، دین سے سمجھیں، فلسفے سے سمجھیں۔ تو وہ تمام یہ ایک نقطہ نظر ہے کہ ہر جو طریقہ ہے اس سے حقیقت کے ایک زاویے کی جو ہے ہمیں تفہیم ہوتی ہے، علم حاصل ہوتا ہے، تاکہ اگر ایک زاویہ نظر سے اس کا کوئی حل ممکن نہیں تو دوسرے زاویہ نظر سے اس کو حل تلاش کیا جا سکے۔ اس لیے کہ جو مسئلہ اپنی جگہ پر ناگزیر ہے اور کسی نہ کسی رنگ میں اپنا ایک حل تلاش کر لیتا ہے، اسے لا ینحل چھوڑ دینا غلطی ہے۔ یعنی یہ مسئلہ کہ حقیقت کے بارے میں کوئی رائے قائم کی جائے یا اس کے بارے میں علم حاصل کی جائے، ایک ناگزیر چیز ہے، کیونکہ اگر آپ دنیا میں رہ رہے ہیں تو کسی علم کی بنیاد پہ ہی اس میں جو ہے دنیا میں آپ اپنی راہ تلاش کریں گے، اور اگر آپ اس مسئلے کو اپنی جگہ پر چھوڑ دیں تو وہ ایک اپنا حل تلاش کرے گا، یعنی مطلب یہ کہ آپ کا ایک ڈیفیکٹ ہو، آپ یہ کہیں گے مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں حقیقت کی تلاش کروں، تو پھر ایک مطلب یہ ہے کہ ڈیفیکٹ
حقیقت کے بارے میں جو ایک ڈیفیکٹ ہو نظریہ جو ہے وہ آپ کی زندگی کا حصہ بن جائے گا، آپ چاہیں یا نہ چاہیں. اور زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ جو فکر غالب ہوتی ہے اسی کے رنگ میں آپ رنگ جاتے. مثلاً اگر فکر نارسا ہے، یعنی حقیقت کی مکمل تفہیم میں، اور وجدان ناقابل اعتبار ہے، یعنی فکر سے ان کی مراد جو ہے یعنی عقل ہے، اور وجدان سے یہاں جو ہے یہ واضح نہیں ہے کہ اس کی کیا مراد ہے، لیکن یہ کہ اگر دیکھیں تو مطلب یہ ہے کہ علامہ اقبال جو انٹیوشن کی بات کرتے ہیں اس سے ان کی مراد وجدان ان معنی میں نہیں ہے جن معنی میں وہ اسلامی علوم میں استعمال ہوتا ہے، کہ وجدان جو ہے کسی بھی بالواسطہ علم کو آپ وجدان کہتے ہیں، منطق کی زبان میں یا اصولیوں کی زبان میں یا علم کلام کی زبان میں. لیکن یہاں اس کی مراد جو ہے عقل سے زیادہ تر وہ طریقہ کار ہے جو تصورات کے ذریعے حقیقت تک رسائی حاصل کرنا چاہتا ہے، اور وجدان وہ ایک ایسا حصہ ہے جو حقیقت کی کلی تفہیم کا دعویٰ کرتا ہے بغیر تصورات کی میڈییشن کے یا تصورات کے واسطے کے. بہرحال جو بھی اس کے معنی وہ ظاہر ہوں گے آہستہ آہستہ جب ہم اصل خطبات کو پڑھیں گے. تو مثلاً اگر فکر نارسا ہے اور وجدان ناقابل اعتبار ہے، اگر علم کا تعلق صرف مدرکات حواسہ سے ہے، جیسا کہ یعنی جو برطانوی امپیریسس اسکول ہے کہتا ہے کہ مطلب صرف حواس سے علم حاصل ہوتا ہے، اور عقل کا کام جو ہے صرف ان حواس کی بنیاد پر جو ہمیں حاصل ہوتا ہے اس کو ترتیب دینا ہے. اگر علم کا تعلق صرف مدرکات حواس سے ہے اور عمل محض انضباط ذات کا ایک ذریعہ ہے، یعنی عمل کا مقصد یہ ہے کہ اپنی ذات کا تحفظ کیا جائے، یعنی جو ہمارے ذاتی مفادات ہیں ان کا حصول کیا جائے، یعنی مطلب پریزرویشن آف لائف، یعنی زندگی کا بقا، اور ہمارے جو ذاتی مفادات ہیں ان کا بقا. یا اگر یہ سب اپنے اپنے رنگ میں حقیقت کے ترجمان ہیں، یعنی حواس سے ہمیں حقیقت کے ایک پہلو نظر آتا ہے، اور جب ہم ذات کو منضبط کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ایک پہلو ہے، اور وجدان ایک پہلو ہے، اور فکر ایک پہلو. یا اگر یہ سب اپنے اپنے رنگ میں حقیقت ترجمان ہیں اور اس لیے ایک ہی راستے پر گامزن ہیں، یہ ایک پاسبلٹی ہے، امکان ہے کہ یہ سب جو ہے حقیقت کے ایک پہلو کو اجاگر کرتے ہیں، اور ان کے ملاپ سے ہمیں حقیقت کا کلی حاصل ہو سکتا ہے. یا سب نہیں، صرف ایک مؤثر ہے، یعنی مطلب یہ کہ باقی لا حاصل، یعنی صرف حواس یا صرف عقل یا صرف وجدان. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس مسئلے یا مسائل کا فیصلہ جو اس طرح پیدا ہو جاتے ہیں کس طرح کریں، یعنی مطلب یہ کہ جو مابعد الطبیعاتی اختلافات ہیں ان کا حل کیا ہوگا، زندگی کے حوالے سے یا زندگی کا ان کے حوالے سے. تو اس میں جو زندگی کا جو یہاں حوالہ دے رہے ہیں اس کی میں ایک تشریح تھوڑی سی کر دوں. تو ایک خاکہ بنا لیتے ہیں جو ابھی مسائل یہاں پیش کیے انہوں نے. تو آپ کے پاس پہلے آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس ہیں علمیات، یعنی حواس، یعنی مطلب یہ کہ علم حاصل کرنے کے ذرائع. تو ان میں جس کا بار بار وہ ذکر کر رہے ہیں وہ حواس ہو گئے،
آپ کی عقل یا فکر جس کو وہ کہہ رہے ہیں وہ ہو گئی، 3 وجدان ہو گیا، اور عمل بھی ان لحاظ سے ایک ذریعہ ہے علم حاصل کرنے کا، کیونکہ مطلب یہ ہے کہ جب ہم کائنات میں دخل دیتے ہیں یا کائنات کو میں اپنی راہ تلاش کرتے ہیں، تو وہ اس کے ذریعے بھی اس کی بنیاد ایک علم ہی ہوتی ہے، جس کو بعض اوقات لوگ جو ہے ٹیسٹ یا امپلیسٹ علم کہتے ہیں، یعنی جبلی. تو وہ جبلتیں جس لحاظ سے علم حاصل کرتی ہیں، اس کا عمل جو ہے اس کا ایک ذریعہ ہے اس کو حاصل کرنے کا، اور اس کی بنیاد پہ آپ جو ہے یہ ذرائع ہیں، اس کی بنیاد پہ علم حاصل کرتے ہیں. اور زندگی جو ہے وہ ایک، اب سوال یہ ہے کہ آیا علم اس لیے حاصل کرتے ہیں کہ اس کی بنیاد پہ عمل کو استوار کر کے زندگی کو جو ہے حقیقت کے، تو علم جو ہے حقیقت کے صحیح تصور کے حصول کا ذریعہ ہے، اور اس عمل پر جب عمل کی جب بنیاد علم پر ہوگی تو زندگی جو ہے وہ حقیقت سے ہم آہنگ ہوگی. تو یہ ایک نقطہ نگاہ ہے. دوسرا نقطہ نگاہ یہ ہے کہ زندگی جو ہے وہ خود ایک مقصد ہے، اور زندگی کا تحفظ اور اس کا ارتقاء، تو یہ مختلف اس میں مختلف فلسفیوں کے آراء، ارسطو کے زمانے سے، یعنی ارسطو کی جو اخلاقیات میں ہمیں پریکٹیکل ریزن کا تصور ملتا ہے، یعنی عقل عملی کا تصور ملتا ہے، یا پھر بعد میں پریگمیٹسٹ فلسفیوں نے جو عملیت کی بنیاد پہ انہوں نے کہا کہ علم کی بنیاد عمل کی بنیاد علم پہ نہیں، بلکہ علم کی بنیاد جو ہے عمل پہ ہونی چاہیے، کیونکہ عمل ہمیں بتائے گا کہ کون سا علم جو ہے وہ حقیقی ہے اور کون سا علم جو ہے صرف تکہ بندی ہے. اور پھر مطلب یہ ہے کہ مارکس نے جیسا کہ کہا کہ فلسفیوں نے جو ہے فلسفے نے آج تک جو ہے وہ حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کری، اب وقت آ گیا کہ اس کو تبدیل کیا جائے. تو وہ جو بات کر رہا تھا وہی بات کر رہا تھا کہ اصل چیز جو ہے وہ عمل ہے. اور علامہ اقبال نے بھی کہا عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، وغیرہ وغیرہ. تو ایک تصور تو یہ ہے کہ علم کی مراد جو ہے حقیقت کا حصول ہے، اور عمل کو علم پر استوار ہونا چاہیے، اور زندگی کو اس سے ہم آہنگ ہونا چاہیے حقیقت سے. دوسرا یہ کہ زندگی اصل مقصد ہے، اور علم کو آپ علم اور عمل دونوں کو اس بنیاد پر جانچیں گے، اور ان علمیاتی ذرائع کو بھی اس بنیاد پر جانچیں گے کہ کیا وہ زندگی کو فروغ دیتے ہیں، اس کے ارتقاء اور نشوونما کا سبب بنتے ہیں، یا اس کی زوال کا سبب بنتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو نیچے اور دوسرے لوگوں نے اس قسم کی باتیں کی ہیں. تو یہ اس کا تھوڑا سا پس منظر ہے جو یہاں یہ بات کر رہے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس مسئلے یا مسائل کا فیصلہ جو اس طرح سے پیدا ہو جاتے ہیں کس طرح کریں، زندگی کے حوالے سے یا زندگی کا ان کے حوالے سے. تو یہ جو اس جملے کی تشریح کے لیے وہ میں نے پچھلی جو بات عرض کی تھی، جیسے یہ کہ ہمیں ان میں سے کسی ایک کے جواب پر قناعت کر لینی چاہیے، ایک کے یعنی مطلب یہ کہ حواس یا عقل یا وجدان یا عمل وغیرہ وغیرہ، یا
جیسا کہ یہ کہ ہمیں ان میں سے کسی ایک کے جواب پر قناعت کر لینی چاہیے یا پھر ان سب کے جوابات کا لحاظ رکھتے ہوئے دیکھنا ہوگا کہ زندگی ہے کیا. تو یا تو مطلب علم کی بنیاد پہ سمجھیں کہ زندگی کیا ہے. یہ ایک طریقہ ہے فلسفیوں کا. کچھ فلسفی ہم اس کو کیا سمجھتے ہیں اور اپنی ذات اور کائنات کے بارے میں کیا رائے قائم کرتے ہیں. مگر آپ کہیں گے کہ یہ اپنی ذات اور کائنات کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنا یا زندگی کے حوالے سے مسائل یا مسائل کے حوالے سے زندگی کے متعلق کسی فیصلے پر پہنچنا کیا ضروری ہے؟ یہ پھر اسی کی تشریح کر رہے ہیں. یعنی کیا زندگی کے بارے میں اور کائنات کے بارے میں کسی نظریہ قائم کرنا ضروری ہے؟ تو اس کا ایک جواب تو پچھلی بار انہوں نے عرض کیا کہ فرمایا کہ یہ ناگزیر ہے. یعنی مطلب آپ نہ بھی قائم کریں تو مطلب یہ کہ ڈیفیکٹ ہو، یعنی مطلب یہ کہ فی العمل ڈیفیکٹ فی العمل جو ہے آپ یعنی آپ کا ایک نظریہ کائنات، یعنی آپ انسان ہیں تو ایک ڈیفیکٹ جس کو کہتے ہیں نا فی العمل. تو آپ چاہیں یا نہ چاہیں آپ چاہیں یا نہ چاہیں آپ کا کائنات کے بارے میں ایک نظریہ ہوگا، اپنی ذات کے بارے میں ایک نظریہ ہوگا. اور یعنی آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، زندگی کا مقصد کیا ہے. عمومی طور پہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے، زندگی کیا ہے، موت کیا ہے، موت کیا زندگی کی انتہا ہے یا ابتدا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ چیزیں چاہے آپ اس کے بارے میں کوئی رائے قائم کریں یا نہ کریں، وہ جو ہیں آپ اگر رائے نہ قائم کریں تب بھی یعنی ایک فی العمل جو ہے آپ کی کوئی نہ کوئی رائے ہوگی، ورنہ یہ ناممکن ہے. تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ جو ہے عملی طور پہ اس بارے میں رائے قائم کرنے کی شعوری طور پہ کوشش نہیں کرتے، وہ جو آراء ان کے آباء و اجداد سے یہ معاشرے میں غالب ہوتی ہیں انہی آراء کو یعنی فی الحقیقت جو ہے وہ تسلیم کر لیتے ہیں اور اپنی فہم کے مطابق زندگی انہی آراء پر گزارتے ہیں.